السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، علامہ عز الدین کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی تھا جو الشمس ابن حشیشی کے نام سے معروف تھا۔ وہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو خوب برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اس سے کہا، شمس، کتنی گھٹیا بات ہے کہ تم ان ہستیوں کو برا بھلا کہتے کہتے بوڑھے ہو چلے ہو، حالانکہ ان کو گزرے 7 صدیاں ہو گئی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے۔ شمس نے جواب دیا، اللہ کی قسم، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر نعوذ باللہ آگ میں ہیں۔ لوگ وہاں جمع تھے۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، اے بندوں پر غالب ذات، اگر یہ کتا صحیح بکتا ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر، اور اگر یہ غلط ہے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر کہ سب لوگوں پر اس قول کی شناعت واضح ہو جائے۔ تو اس کی آنکھیں سوجنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ جسم سیاہ کوئلے کی مانند ہو کر پھول گیا اور حلق سے عجیب مادہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اسے گھر لے جایا گیا۔ 3 دن پورے نہیں گزرے تھے کہ وہ مر گیا۔ اس کی آنکھوں اور جسم سے جاری مادے کے باعث کہ اسے غسل نہ دے سکا اور اسے اسی حالت میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ اس پر رحم نہ کرے۔ ابن منتاب رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ پھر ہمارے کچھ دوست موصل سے بغداد آئے تو انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا، اور یہ بالکل صحیح واقعہ ہے جو 710 ہجری میں پیش آیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی سے بچیں، اور ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح 70 کی دہائی تھی۔ کوئی آج کل والا پاکستان تو تھا نہیں۔ اس شخص نے کراچی میں موجود امریکی لائبریری میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پیاسا تھا اور علم پیتا چلا گیا۔ کچھ ہی سالوں میں انجینئرنگ میں ٹاپ کیا اور امریکہ چلا آیا۔ کام کام اور بس کام۔ وہ اپنے خاندان میں واحد گریجویٹ تھا، اکیلا خوش نصیب جسے ملک سے بہر کام ملا، اور واحد کفیل۔ کام کے دوران اس کی ایک وائٹ امریکی مارگیٹ سے شادی ہو گئی۔ ترقی پر ترقی، اپنا گھر، اپنی گاڑی، بیک بیلنس، اور منزلوں پر منزلیں طے کرتا وہ ترقیوں کی چلا گیا۔ کافی سالوں بعد وہ آج اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان لوٹا۔ سن 83 کا زمانہ تھا۔ سب لوگ خوب خوش ہوئے، مگر ایک ضروری کام سے کمپنی نے اسے واپس بلا لیا۔ بیوی کو پاکستان چھوڑ کر 1 ہفتے کے بعد واپس آنے کا کہہ کر وہ امریکہ روانہ ہو گیا۔ 26 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد اس نے رات کی تاریکی میں نیو یارک میں موجود اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور بستر پر آ کر اوندے منہ لیٹ گیا کہ صبح کام پر پہنچتا تھا۔ اس نے بمشکل تمام 6 بجے کا الارم لگایا، یعنی پورے 6 بجے کا۔ صبح اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ وہ کافی دیر تک حیران اور پریشان گھڑی کو دیکھتا رہا۔ اس نے چھلانگ مار کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ تو اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہ ہلا پایا۔ اس نے گھبراہٹ میں چیخنا چاہا، مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ رات کے کسی پہر جب وہ خوابوں میں دنیا فتح کر رہا تھا تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے فالج کا اٹیک ہوا، اور صبح تک اس کا جسم، اس کا چہرہ اور تمام عضلات کسی بھی قسم کی حرکت سے معذور ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ کچھ کام کر رہا تھا، مگر اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، بیوی بچے ماں باپ کون ہیں۔ وہ سب کچھ بھولتا چلا جا رہا تھا۔ یادداشت کا کھونا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی قسطوں میں خودکشی کرے۔
ہلکے ہلکے رفتہ رفتہ مدم مدم وہ تمام لوگ جن کے ہونے کو ہم زندگی کہتے ہیں دماغ سے رخصت ہوتے چلے گئے، دل میں رہتے ہیں مگر دل تو احساسات کا مجموعہ ہے، شکل کو نام اور صفات تو دماغ دیتا ہے۔ مسٹر صدیقی کو بستر پر پڑے پڑے آج تیسرا روز تھا۔ موبائل تو اس دور میں ہوتے نہیں تھے، اور اگر ہوتے بھی تو وہ کون سے اس قابل تھے کہ وہ ہاتھ ہلا سکتے۔ گھر میں موجود فون بجتا رہا، کبھی آفس والے کال کرتے تو کبھی پاکستان میں گھر والے۔ اتنی بے بسی تو شاید مردوں کو بھی نہ ہوئی ہوگی کہ انہیں کم از کم اس بات کا تو سکون ہوتا ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں۔ مرنا کتنی بڑی نعمت ہے انہیں آج سمجھ آ رہا تھا۔ چوتھا دن، پانچواں دن اور آج چھٹا دن۔ غلطی سے آج ڈاکیا دروازہ کھلا دیکھ کر مسٹر صدیقی کو ہیلو ہائی کرنے آ گیا کہ ان کے اخلاق اچھے تھے اور وہ ہمیشہ ڈاکیا کو دیکھتے تو حال احوال پوچھتے۔ ڈاکیا نے کھلی آنکھوں مگر ساکت جسم کو دیکھا تو 911 پر ایمرجنسی کال کر دی۔ وہ آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ اگلے 9 ماہ صدیقی صاحب کومے میں رہے۔ وہاں سے ہوش آیا تو کنٹکی کے ایک ہائی پاس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن کا واحد علاج خود موت ہوتی تھی۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ بیوی نے سمجھا کہ کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیا اور اسے بھول گئے۔ اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں نے سمجھا کہ پیسے کی ہوس نے تمام رشتے ناتے توڑنے پر مجبور کر دیا۔ باپ نے سمجھا کہ بیٹا امریکی زندگی میں مصروف ہو گیا اور گھر والوں کی خیریت لینے کا وقت نہیں ہے۔ وہ ناراض ہو گیا اور اسی ناراضگی میں کچھ سالوں بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، وہ آخری وقت تک انتظار کرتی رہی کہ ایک دن اس کا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ اس نے مرتے وقت بھی وصیت کر دی کہ جب بیٹا آئے تو اس کی قبر پر اس کو ضرور لے آنا۔ آج اس واقعے کو 33 سال اور 4 ماہ ہونے کو آئے۔ مسٹر صدیقی کوئی ان کا پورا نام نہیں جانتا، آج بھی بولنے کی سخت نہیں رکھتے مگر تھوڑا بہت کھا پی سکتے ہیں۔ پچھلے چند ماہ سے اس سینٹر میں ایک پاکستانی آتا ہے، اس کا نام شاہد ہے۔ شاید انہیں دیکھتا تو اسے شک گزرتا کہ یہ پاکستانی ہیں، مگر ایک کلین شیو بوڑھے کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بول تو وہ سکتے نہیں تھے۔ آج مسٹر شہد کو ایک ترکیب سوجی۔ وہ گھر سے پاکستانی چکن بریانی لے گئے اور مسٹر صدیقی کے سامنے رکھ دی۔ مسٹر صدیقی کے پورے جسم میں صرف آنکھیں بولتی تھی۔ آج تو جیسے وہ ابل پڑی۔ نرس چمچ سے بریانی آہستہ آہستہ منہ میں ڈالتی جاتی، مگر اتنے آنسو اس میں مل جاتے کہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ چمچ میں چاول کی مقدار زیادہ ہے یا آنسوؤں کی۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ بندہ یا تو پاکستانی ہے یا انڈین۔ شہد نے مریض کو گلے لگایا اور دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ اگلے 6 ماہ میں شہد نے سب پتہ لگا لیا کہ یہ شخص کون ہے، مگر اب 33 سالوں بعد فیملی کی تلاش ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے ان کی تصاویر کھینچ کر فیس بک پر لگا دی۔ 2 ہی ہفتوں میں ان کا مسٹر صدیقی کی گزشتہ بیوی اور بہن سے رابطہ ہو گیا۔ اس ہفتے مسٹر صدیقی اپنی بہن سے امریکہ کے ایک ہسپتال میں ملے۔ نہ کچھ بول سکے اور نہ ہاتھ ملا سکے۔ ہاں مگر آنسو تو کم بخت ہیں، فالج میں بھی نکل آتے ہیں۔ آج رات شاید سوچ رہا تھا کہ آدمی غرور و تکبر کس بات کا کرے۔ چلتے ہوئے نظام میں سے قدرت نے ایک آدمی کو بنا موت کے 33 سال کے لیے نکال کر باہر رکھ دیا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ اگر وہ کام نہ کرے تو کھائے گا کہاں سے، اسے بھی بٹھا کر بلکہ لٹا کر 33 سال کھلاتے رہے۔ صرف بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، ان تمام بیماریوں کو اندازہ کر لے جو اپنے جسم میں ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی نکل پڑے تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا، تو غرور و تکبر آنسو بہن کر بہہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی توفیق دے ہم سب کو تکبر کی آگ سے بچنے کی۔
یا اللہ ہر انجان بیماری سے ہم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غرور تکبر سے بچائے۔ اور دوستو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا موقع نہ ہو جس کے اندر آپ کو محسوس ہو کہ آپ غرور یا تکبر کا شکار ہیں، کیونکہ اگر غرور یا تکبر کا آپ شکار ہو گئے تو آپ کی ہنستی بستی زندگی اجڑ جائے گی۔ دوستو اسی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی رخصتی کے مناظر گھوم رہے تھے۔ اس کی والدہ بہتے آنسوں کے ساتھ اسے نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا شوہر کی وفادار رہنا، تمہارا باپ رہا نہیں، بھائی کوئی تھا نہیں، تمہارا واحد سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد تمہارا شوہر ہے۔ اس کے برے رویے کو بھی مسکرا کر سہ لینا، اس کے غصے اور جبر پر بھی صبر کر لینا اور گھر نہ ٹوٹنے دینا۔ پھر منظر بدلتا ہے اور وہ گاڑی سے اتر کر سسرال میں پہلا قدم رکھتی ہے۔ اسے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ جہاں پہلے اس کو وارے وارے جا رہے تھے وہاں سب نے اب آنکھیں متھے پر رکھی ہوئی تھی اور کوئی اس کو دلہن کا کمرہ تک بتانے کا روادار نہیں تھا۔ پھر منظر بدلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن پر رکھا شوہر کا پاؤں گردن پر دباؤ بڑھاتا ہے۔ دوستو اس کا نام ماریا امجد تھا۔ وہ آغاز جوانی میں یتیم ہوئی تھی اور اس کی والدہ جو پہلے کی جمع پونجی اپنے شوہر کے علاج پر لگا چکی تھی، اس کے لیے بیٹی کی کفالت کرنا مشکل ہو گیا تھا، تو اس نے حتی المقدور بہتر رشتہ تلاش کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا تھا۔ مگر اس کی بیٹی نے سسرال میں پہنچتے ہی اپنی اہمیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہاں اسے کوئی شخص اس کا کمرہ تک بتانے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ خود ہی ڈھونڈتے ہوئے ایک نسبتاً سجے ہوئے کمرے میں پہنچی تھی، جہاں بیٹھے اسے تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا کہ ساس کا حکم آن پہنچا تھا، جلدی کپڑے بدل کر آؤ اور مہمانوں کو رخصت کرنے میں مدد کرو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی تھی، فوراً ہی کپڑے بدل کر ساس کے پاس پہنچ گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کو ٹائم زیادہ لگانے پر مہمانوں کے سامنے ہی طنز کا نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں گزارا آسان نہیں ہوگا، مگر وہ جانتی تھی اس کی والدہ کے لیے بھی اس کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہے، لہذا اس نے جیسے تیسے وہی گزارا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد اسے ایک سٹور نما کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہاں پہلے گھر کی ملازماؤں کی رہائش تھی۔ اس نے کمرے میں پھیلا ہوا کچرا سنبھالا، کمرے کو رہنے کے قابل بنایا اور بیٹھ کر شوہر کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ صبح فجر کی اذان ہو گئی مگر شوہر کی آمد نہ ہوئی۔ وہ وضو کرنے کی نیت سے اٹھی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے باتھ روم تک پہنچی، وضو کر کے پلٹی، نماز ادا کی اور تھوڑی سی تلاوت کر کے لیٹ گئی۔ سارے دن اور رات کی تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تو صبح 8 بجے کے قریب اسے جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا گیا، مہرانی صاحبہ سب لوگ ناشتے کا انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں مزے سے نیند پوری کر رہی ہو، اگر تم نے یہی لچھن رکھنے ہیں تو اپنی ماں کے گھر ہی بیٹھی رہتی، یہاں ہم پر بوجھ بن کر کیا کرنا تھا۔ وہ ساس سے معافی تلافی کرتے ہوئے اٹھی اور سب کو ناشتہ کروانے لگی۔ گھر میں اس کا شوہر، دیور، طلاق یافتہ نند اور بچے، ساس سسر ملا کر کل 15 افراد مقیم تھے، جن کے لیے 2 ملازماؤں کے علاوہ ایک خانسہ ماں بھی رکھا گیا تھا، اور شادی والے دن پر ان تینوں کو فارغ کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ در حقیقت دلہن نہیں ایک کل وقتی ملازمہ لا رہے تھے جسے 3 لوگوں کا کام اکیلے کرنا تھا۔ جب وہ سسرال کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پا رہی تھی تو سسرال والوں نے بہانے سے اس کی والدہ کو بھی پاس ہی بلا لیا تھا۔ ایک تو اس کی والدہ کو رہائش کھانا دینے کا احسان ان پر چڑھا دیا تھا،
دوسرا ان دونوں ماں بیٹیوں سارا دن مزدوروں جیسی مشقت لیتے تھے۔ وقت کی آزمائش اب بھی باقی تھی۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے گھر بھر کے کپڑے اور فرش دھونے کی وجہ سے اس کی والدہ کو نمونیا ہوا جو بگڑ گیا اور وہ اس دنیا سے چل بسی۔ والدہ کی موت کے وقت ماریا امجد 4 ماہ کی امید سے تھی۔ بنا اس کی صحت کا خیال رکھے اسے اب بھی کولو کے بیل کی طرح جوت کر رکھا جاتا تھا۔ یہاں تک والدہ کی موت پر بھی اسے کام کاج سے فرصت نہیں ملی تھی۔ اس نے مقررہ وقت پر ایک بچی کو جنم دیا تھا جو کہ ایک ٹانگ سے معذور تھی۔ معذور بچی کو جنم دینا لاوارث ماریا کا جرم ٹھہرا تھا، کیونکہ اس کے سسرال والوں کو وہم ہو گیا تھا کہ یہ ہمیشہ اپاہج بچوں کو ہی جنم دے گی، لہذا اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اب طلاق کی صورت میں حق مہر کی رقم ادا کرنا پڑتی، لہذا ماریا کے شوہر نے اپنی والدہ سے مشورے کے بعد ماریا کو ہٹانے کا سوچا، اور جس دن ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر ماریا امجد گھر آئی، اسی رات اس کی گردن کو پاؤں کی مدد سے دبا کر اس کی جان لے لی گئی تھی۔ ماریا کے شوہر کے پاؤں کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے سامنے اس کا ماضی گھومتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا انجام کیوں؟ پھر جب اسے موت یقینی نظر آنے لگی تو اسے اپنی نومولود بچی کی فکر ہوئی۔ اس نے آخری بار بچی کو پیار دینے کی خاطر ہاتھ بچی کی طرف بڑھایا، مگر ہاتھ بچی تک پہنچنے سے پہلے ہی ماریا کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس دنیا کے عذاب سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ بچی کو آخری بار پیار دینے کی حسرت دل میں لیے وہ قبر میں جا پہنچی اور موت کی وجہ جنات کو قرار دے کر قصہ ہی ختم کر دیا گیا۔ دوستو، ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے تو پھر سب کچھ برابر کر دیتا ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرے کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ نہیں۔ تو دوستو، کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ایک تو خود ظلم سے بچیں اور دوسرا مظلوموں کی مدد کریں۔ ظلم کی بہت ساری اقسام ہے، کسی کو تنگ کرنا، بے جا تنگ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو دوستو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا دوستو نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔